السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو جنگ بندی ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اسرائیل اور جو حماس کے درمیان جو کارروائیوں کا سلسلہ تھا وہ تھم گیا ہے، اور رات گئے جو ہے وہ یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اب دونوں فریقین کی جانب سے وہاں پر جو پرتشدد کارروائیاں تھیں وہ روک دی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو اسرائیل کی جانب سے بمباری کا سلسلہ تھا وہ جو ہے ختم ہو گیا۔ وہاں پر امن کی جانب ایک پہلا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، اور اسرائیل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور دوسری جانب حماس نے بھی جنگ بندی کی تصدیق کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حماس کی جانب سے ایک اہم پیغام جو کہ ایک دبنگ اعلان اس نے دوبارہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ اگر اس نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر پھر سے راکٹوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس اعلان کے فوراً بعد غزہ کے اندر جو فلسطینی تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے جشن منایا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور بھرپور وہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ 11 روز سے مسلسل وہاں پر کشیدگی کا سلسلہ جاری تھا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی کچھ ہی دیر بعد جو ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ کے اندر اسرائیلیوں اور جو فلسطینی ہیں ان کو امن سے رہنے کا حق حاصل ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تمام تر اسٹیک ہولڈرز اور اقوام متحدہ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اور وہاں پر ہر صورت جو ہے امن کو برقرار رکھا جائے گا۔ اور ایک اور یقین دہانی یہ کرائی ہے کہ جو وہاں پر تباہی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کو جو امداد ہے وہ ہر طریقے سے اس کو پہنچانے میں مدد کی جائے گی، اور اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ تو تھی جو بائیڈن کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جو کہ فوری طور پر جنگ بندی کے اعلان کے بعد سامنے آئی۔ پاکستان نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے، ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک امن کی جانب ایک پہلا قدم ہے، اور یہ ان تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کی جانب سے جو کوششیں کی گئی ہیں، کافی دنوں سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی کہ وہاں پر جنگ بندی کا خاتمہ اور امن کا قیام ہو، اور جو ظلم و بربریت کا سلسلہ ہے وہ بند ہو، تو پاکستان نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب جو کل اجلاس میں جو سلامتی کونسل کا اہم اجلاس ہوا ہے اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے، کیا کیا موقف سامنے رکھا گیا، اس کے علاوہ اس 11 روز کے دوران فلسطین کے اندر کیا کیا نقصانات ہوا، کیا کیا جانی و مالی نقصانات ہوئے، اور جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس کے اندر کیا کیا مطالبے سامنے ہوئے، اس تمام تر صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، کافی خوشی کی بات ہے، اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اس وقت انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، کیونکہ جو ظلم و بربریت کا سلسلہ جو تھا 11 روز سے جاری تھا اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں، اور جو بے گناہ شہری جو فلسطینی مارے جا رہے تھے اس پر پوری مسلم امہ جو ہے وہ غم میں مبتلا تھی، اور کافی کوششیں کی ہیں مسلم ممالک کی جانب سے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ امریکہ نے سٹارٹ میں تو کافی اچھی طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل نہیں کیا، جو اجلاس ہوتے رہے اس کے اعلامیے تک نہیں جاری کیے جاتے رہے، لیکن بعد میں جب مسلم ممالک کا پریشر بڑھا تو پھر آٹومیٹیکلی اسرائیل کے اوپر امریکہ کا پریشر بڑھا، جو پریشر بلڈ اپ ہوا اس کے نتیجے میں پھر بالآخر جو ہے وہ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اب جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ وہاں پر قائم ہو چکا ہے، اور جس کے نتیجے میں اب جو کارروائیاں ہیں وہ رک گئی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بھی بمباری کا سلسلہ تھم گیا، جبکہ حماس کی جانب سے بھی کارروائیاں رک گئی ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے فوری بعد جو فلسطینی تھے وہ انہوں نے سکھ کا سانس لیا، بلکہ وہاں پر خوشی منائی گئی اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے، فلسطینی پرچم اٹھائے، انہوں نے نعرے تکبیر کے نعرے جو ہیں وہ بھی بلند کیے، اور کافی خوش تھے وہ لوگ۔
اور سکھ کا سانس انہوں نے لیا ہے۔ دوسری جانب جو عالمی برادری ہے اس کا رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے امریکی صدر جو ہیں جو بائیڈن، انہوں نے آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کئی اہم باتیں کیں۔ اس میں ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جو دونوں فریقین ہیں، اسرائیلی اور فلسطینی، ان کو غزہ میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کئی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ 11 روز سے جو جنگ جاری تھی اس سے کافی تباہی ہوئی، اور انہوں نے سب سے اہم بات جو ہے وہ مصر کی بہت تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا ہے، تو انہوں نے مصر کی کافی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد آگے بڑھنے کا ایک اہم موقع ہے، اور غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے ہر ممکن امداد کریں گے، کیونکہ غزہ میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، بہت ساری بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانے میں ہر ممکن جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے، انہوں نے بھی اس جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، اور ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی فلسطین میں قیام امن کی طرف پہلا قدم ہے۔ جنگ بندی عالمی برادری کی جانب سے اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہی بات کہ جو اتنے روز سے کوششیں کی جا رہی تھیں، تو اس کا یہ ثمر آخر میں مل گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 11 روز کے دوران کتنا نقصان ہوا اور کیجویلٹیز کیا رہیں۔ اس طرح تمام صورتحال میں 11 روز سے جو اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے اس میں 232 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور ان میں 1900 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ شہداء میں 65 بچے اور 39 خواتین شامل ہیں۔ حماس اور دیگر جو فلسطین میں مزاحمتی تنظیمیں تھیں، ان کی جانب سے جو حملے کیے گئے اس میں 12 اسرائیلی جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور فلسطین کو $322 ملین کا نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر یہ تخمینہ لگایا گیا ہے، بلکہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن جو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو سلامتی کونسل کا جو کل اجلاس ہوا تھا اس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ سب سے اہم جو موقف تھا وہ پاکستان کی جانب سے سامنے آیا تھا، اور جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے، انہوں نے اپنی اسپیچ کے دوران ایک تو یہ کہا کہ غزہ میں جو پروٹیکشن فورس ہے، بین الاقوامی پروٹیکشن فورس، اس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے۔ یہ ایک اہم مطالبہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ اگر افواج نہیں بھیجتی غزہ کے اندر، تو پھر ایک متفق جو ممالک کا اتحاد ہے وہ قائم کیا جائے، اور کس طریقے سے اسرائیل کو اس ظلم و بربریت سے روکا جائے۔ یہ بہت اہم مطالبہ ہے، کیونکہ اس مطالبے کے لیے مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نیا جو بلاک بن رہا ہے، اور ترکی بھی اس میں شامل ہے، ملائیشیا بھی اس میں شامل ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ملائیشیا گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ، اور ایک اہم مطالبہ جو ہے وہ اب یہ سلامتی کونسل کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس پر اب امید ہے کہ مستقبل میں اس پر کافی غور ہوگا، اور اس مطالبے کو کس طریقے سے مانا جائے گا تاکہ وہاں پر جو اتنے عرصے سے فلسطینیوں کے اوپر ہوتا ہوا جو ظلم ہے وہ بند ہو سکے۔ دوسرا، اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات چلائے جانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گیا، یہ بات کہی گئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں کو جو قبضہ ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ جارحیت کا فوری خاتمہ عالمی برادری کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ تمام تر مطالبے جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عالمی رہنما تھے وہ بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف سلامتی کونسل کے اجلاس میں بولے ہیں۔ جو سیکریٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انتونیو گوتریس، انہوں نے بھی کافی جو ہے سخت مذمت کی ہے ان حملوں کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، اور جو خاص طور پر انہوں نے اہم بات کی وہ یہ کہ غزہ کو بچوں کے لیے جہنم سے تشبیہ دی انہوں نے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور جو معصوم بچے تھے اور جو خواتین تھیں ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ یہ تو جو ایک جو جنگ ہوتی ہے اس کی بھی جو اصول ہیں ان کے منافی ہے کہ جو بچے اور خواتین ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے اہم بات کی ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترک وزیر خارجہ جو تھے
انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جرائم پر اب خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ ترکی کے وزیر خارجہ کا سخت بیان جو ہے وہ نہ صرف سلامتی کونسل کے اجلاس میں سامنے آیا، بلکہ جو پچھلا جو اجلاس ہوا تھا OIC کا، اس میں بھی انہوں نے بہت سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا تھا۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، فلسطین کی صورتحال، اور اس کے علاوہ جو سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو اہم جو مطالبے سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے کہ یہ فائر بندی جو کہ عمل میں لائی گئی ہے یہ طویل ہوگی اور دونوں فریقین کی جانب سے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس خطے کی جو صورتحال ہے وہ مزید کیسے مستحکم رہتی ہے۔ اب تک ہم نے جو آپ کو ڈیٹیل پہنچائی وہ یہی تک تھی۔ آنے والے وقت میں آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔